جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں. ہم سب ایک سوال لکھا ہوا موصول ہوا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی نے آج تک قرآن مجید کا ایسا مسودہ تیار کیا ہے جو آیات کے نزول کی ترتیب کے مطابق ہو؟ مثلا پہلی آیت سب سے پہلے اور آخری آیت جب نازل ہوئی وہ آخر میں. یہ سوال پوچھنے کے پیچھے جو پوشیدہ تجسس ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے قرآن کو اس کے صحیح سیاق و سباق میں پڑھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور اس وقت جو عام طور پہ قرآن مجید کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کر دی جاتی ہیں، تو اگر وہ جو ترتیب ہے جس طرح سے وہ ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے تو اس سے شاید بہتر تصویر سامنے آ سکے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو فتنہ ہے، اس طرح کی جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا ہے، اس کی ترتیب کے بارے میں اپنی کتاب میں بتایا ہے اور اس کے ساتھ تنبیہ کی ہے کہ اب اسی قرات کی اور اسی ترتیب کی پیروی کرنی ہے. یعنی یہ بات اب ہمارے لیے کوئی انتخاب کی بات نہیں رہی، اور اسی سے اس کا سیاق و سباق بھی واضح ہوتا ہے. اگر اس کو اس طرح سے ترتیب بھی دیا جائے تو یہ اپنے سیاق و سباق سے بالکل منقطع ہو جائے گا. قرآن مجید نہایت شاندار ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہی ترتیب حجت ہے. اسی سے قرآن مجید کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اور اسی کو محکم پکڑنا ہے. باقی تو روایات اور قصہ گویوں کی باتیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے قرآن مجید کی اس ترتیب کے مقابلے میں؟ یہ ترتیب بھی اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی. ٹھیک. اچھا ہم سے اس میں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص عقلی طور پہ یہ کہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، انذار عام، ہجرت و برات، اتمام حجت، جزا و سزا کا جو ایک دعوت کے دوران پورا مرحلہ پیش آیا، اسی کی روداد اس میں ثبت ہے. تو اگر کوئی شخص یہ استدلال پیش کرے کہ جس طرح ایک افسانہ ہوتا ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، تو اس میں ابتدا سے انتہا تک بتدریج بات پڑھ رہی ہوتی ہے، تو اگر اس انداز میں آج کوئی شخص موجودہ قرآن کو دوبارہ تو فہم کے لحاظ سے تو زیادہ وہ چیز قریب نہیں ہوتی، کیونکہ بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسانہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے اس میں مرحلہ بہ مرحلہ بات آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ یہاں بات بکھری ہوئی موجود ہے. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے یا کتاب پیش کرنے والے نے کرنا ہے؟ تو اس نے اس کو اسی طرح ترتیب دیا ہے اور ہر باب میں دعوت کے مختلف مراحل کا لحاظ رکھا ہے، تو دونوں چیزیں پوری طرح ملحوظ ہیں. چنانچہ ہم نے تو ان ابواب کو بالکل متعین کر دیا ہے، ان کو الگ کر کے بتا دیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک میں کیا دعوت کا مرحلہ موضوع بنا ہے اس کی بھی وضاحت کرتی ہے. ٹھیک، توازن آگے بڑھاتے ہیں. جی جویریہ شفیع صاحبہ سوال کیجیے گا. سب سے پہلے جویریہ شفیع. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو قومی بچت کی اسکیمز ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ ان کا معاملہ جو ہے وہ عام بینکوں سے اور سودی کاروبار سے مختلف ہے، لیکن اہل طبقہ کو ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. لیکن نیشنل سیونگ سینٹر کی طرف سے کچھ اسلامک پروڈکٹ لانچ کی گئی ہیں، جیسے اسلامک سیونگ سینٹر یا ٹرم اکاؤنٹ وغیرہ، تو کیا ان کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ ہمیں ان سے اشتراک بھی کرنا چاہیے، یا وہاں پہ ہم بلا جھجک ڈپازٹ کر کے پروفٹ لے سکتے ہیں، یا پھر جن کو زیادہ احتیاط جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو ان سے بھی اجتناب بھی کرنا چاہیے؟ شکریہ. نہیں، جو صورتیں آپ نے بتائی ہیں ان میں تو جب دوسری جانب سے اعلان کر دیا گیا تو اب اجتناب کی کوئی وجہ نہیں ہے، فائدہ اٹھائیے. اور یہ اعلان نہ بھی کیا جائے تو حقیقت کے لحاظ سے بھی ان پر اس طرح سود کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. میں نے یہ بات بارہا کہی بھی ہے، اور مقامات میں جہاں سود کا مسئلہ زیر عنوان لکھا ہے وہاں خاص طور پر ان اسکیموں کا ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ جن لوگوں کے لیے الگ سے کوئی کاروبار کرنا آسان نہیں ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی آگے بڑھاتے ہیں. اسد صاحب مائک انمیوٹ کیجیے گا. اسد صاحب سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، میرا سوال ہے کاروباری اخلاقیات کے متعلق. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم جس طریقے سے ہمیں ایک جو انٹرنیشنلی ایک سیلز پچ دی جاتی ہے یا ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے، جس میں وہ سرن دھوکہ ہوتا ہے اور اس کے اندر وہ ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم جو ہے اسی چیز کو، یعنی پورے معاشرے میں اسی طرح، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پورے معاشرے میں ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو بیچنا یا خریدنا تو نہیں، زیادہ تر تو بیچتے ہیں.
تو اس کا کس طریقے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں, کس حد تک جا سکتے ہیں, یعنی کہ ڈپلومیٹک طور پہ ہم کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے. اس لیے کہ زیادہ تر آپ کے پاس بھی سارے اس سے ہٹ کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں. کوئی کاروباری اخلاقیات کے بارے میں بہت کم جو ہے وہ اس طرح سے سوالات ہوتے ہیں. زیادہ تر اخلاقیات کوئی مختلف حصوں میں تقسیم نہیں ہے, وہ تو مطلق ہے. یعنی دھوکہ دینا, فریب دینا, کسی آدمی کو کسی چیز کا عیب بتائے بغیر بیچ دینا, یا ایسے اوصاف یا صفات بیان کرنا جو حقیقت میں اس چیز میں نہیں پائے جاتے, یہ سب جرائم ہیں. یعنی ان کے بارے میں تو انسان کا حادثہ اخلاقی حکم لگاتا ہے. اس میں مجھے یا آپ کو کیا رائے قائم کرنی ہے؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں, ہماری فطرت جن کے بارے میں تقاضا کرتی ہے کہ وہ حرام سمجھی جائے, وہ بارہا بیان کی جا چکی ہیں. کسی کی حق تلفی کریں گے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں گے, تو یہ بڑے جرائم ہیں. جس وقت ہم کوئی چیز اس طرح بیچتے ہیں تو ہم دوسرے کا مال غلط طریقے سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. مال کے بارے میں ایک ہی بنیادی اصول ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. تو جب آپ خود یہ بیان فرما رہے ہیں اور آپ کا ضمیر شہادت دے رہا ہے کہ یہ غلط ہے, تو اس میں تو اب کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے کہ جی فلاں معاملے میں ہم معذور ہو گئے یا کوئی اضطرار لاحق ہو گیا, تو معذوری اور اضطرار کا فیصلہ تو مجھے نہیں کرنا, وہ ہر شخص کو اپنے لیے کرنا ہوتا ہے. ورنہ ایسا دھوکہ, ایسا فریب ہر مسلمان کے لیے بہت ہی باعث افسوس ہے. تو اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کے لیے فتوے نہیں تلاش کرنے چاہیے. جی اچھا صاحب, جو ان کی بات تھی نا کہ جب ہم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو سیلز پچ سی ایک بناتے ہیں جس میں آپ ذرا محاسن کو تھوڑا بڑھا چڑھا کے بیان کر, یعنی وہ بظاہر پوری طرح دھوکہ دینے کے پس منظر میں بھی نہیں ہوتی اور کوئی مکمل طور پہ جھوٹ بھی نہیں ہوتی, لیکن چیزوں کو مبالغے کے انداز میں بیان کر دیتے ہیں. تو اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ رغبت پیدا کی جائے تاکہ کوئی چیز آدمی خریدے, اس کی توجہ کا. تو یہ تو فطری چیز ہے, اس سے تو بھی انسان جان نہیں چھڑا سکتا نا کہ اپنی پروڈکٹ آدمی بیچنا چاہتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ جتنا اس میں حرام شامل کر دیں گے وہ کم ہو یا زیادہ رہے گا تو حرام. ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ سچائی کے ساتھ دوسرے آدمی کو بتائیں, اور یہ دیکھیں کہ یہاں مغربی ملکوں میں اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ اہتمام ہمیں ہمارے پیغمبر نے سکھایا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آدمی اس طرح کی دھوکے بازیوں سے نکلے, اور پھر یہ کہ اگر کہیں کر بھی رہے ہیں تو اس کا احساس رکھیے کہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فریب نہیں دینا چاہیے. واضح ہوئی. فاروق داؤد صاحب سوال کیجیے گا, مائک انمیوٹ کریں. کامدی صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انہیریٹنس کی جو آیت ہے سورہ نساء میں 11 اور 12 میں ہے, جس میں یہ کہا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتی ہے, اس کا جو انہیریٹنس ہوتا ہے جب اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وصیت اور کرنا ضروری, جو اس نے وصیت کی ہے وہ دیکھی جاتی ہے, اور دوسری چیز ہے کہ اگر اس کا کوئی ڈیٹ ہو, کبھی اس نے کسی سے ادھار لی. تو ہمارے یہاں تو 1/3 کا انہوں نے بنایا, لیکن میں نے آپ کو سنا ہے اور آپ کو کئی جگہ سنا ہے کہ وہ تو ایک حدیث میں آیا تھا جس وجہ سے لوگوں نے اس کو مطلب یہ کیا. بیسیکلی تو اس کی کوئی لمٹ نہیں دی ہوئی قرآن کے اندر. تو اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی اس نے یہ وصیت کی ہے کہ اس کی 100% جو ہے وہ کسی کو دے دیتا ہے, تو پھر اس کی جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بس یہ نصیحت ہی فرمائی تھی کہ جانتے بوجھتے دوسرے رشتہ داروں کو محروم نہیں کرنا چاہیے. جس روایت کا آپ نے ذکر کیا اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی, نصیحت کی گئی تھی. تو ایسے شخص کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ جو معاملہ بھی کرو انصاف کے ساتھ کرو, اپنے اعزاء اقربا کو بھی بغیر کسی سبب کے محروم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مثال کے طور پر ضرورت پیش آ گئی ہے, کسی آدمی کی اولاد میں کوئی ایک بیٹی کوئی ایک بیٹا معذور ہے, اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہو گیا ہے,
کوئی بیٹی مطلقہ ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اس کے لیے وصیت کرنا ضروری ہو گیا ہے، تو کسی خدمت کو سامنے رکھ کے، کسی ضرورت کو سامنے رکھ کے آدمی وصیت کرے گا. اس میں پھر کتنی کرنی ہے یہ اس خدمت کا معاوضہ اور اس ضرورت کی نوعیت طے کرے گی. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سارا مال ہی چلا جائے. تو یہ بہرحال آدمی کو اللہ نے حق دیا ہے، اس کو وہ استعمال کر سکتا ہے. رشتہ داری کی بنیاد پر اسے کوئی وصیت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ ان کو اللہ کے مقرر کردہ طریقے پر مل جائیں گے. تاہم یہ واضح کر دیا ہے کہ من بعد وصیہ، وصیت پہلے پوری ہوگی اس کے بعد. جی واضح ہے. حسیب طارق صاحب سوال کیجیے گا. حسیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے آپ سے ایک نصیحت چاہیے تھی. آپ کو سننے سے پہلے مطلب میں نے کچھ تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کیا ہے اپنے پرسنل رائے سے. فتح الباری پڑھی ہے، امام نووی پڑھی ہے، مسلم کی شرح. تو سر اس میں نا جیسے آپ کہتے ہیں کہ تردد ان کو بھی ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہے، جیسے قرآن کی بکری کھا گئی، تو وہ ڈرتے ہیں کرتے کرتے، لیکن شرح تو ان کو بیچاروں کو کرنی پڑتی ہے. اور آج کے دور میں مولانا اسحاق صاحب کو دیکھ لیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ ان کو دریا میں پھینک دو حدیثوں کو. تو سر جو آپ نے اس کی وہ کہا ہے کہ قرآن کے خلاف قبول نہیں ہوگی، کیوں؟ قرآن حکم ہے. میرے خیال سے اس سے وہ محروم تھے، اس جو ہے وہ اصول سے. تو سر آپ کے اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ اب آگے کیسے بڑھے، آپ کی اس فکر کو آگے کیسے لے کے چلے، اس میں کیا نصیحت کریں گے آپ؟ اگر تو وہ ایک عامی ہے، کیونکہ طالب علم کا لفظ تو ہر شخص کے لیے بولا جا سکتا ہے، تو میں نے بارہا یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سنیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا معمول بنائے. دین پورا کا پورا بے کم و کاست قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے، لہٰذا کسی اور جانب دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. قرآن مجید دین بھی بتائے گا، انسان کا نسب العین بھی متعین کرے گا، اس دین کے حقائق کے لیے استدلال بھی بیان کرے گا، اور انسانی نفس کو بھی بار بار متوجہ کرے گا، جس کو قرآن خود انذار کہتا ہے، وہ خبردار کرنے کی کتاب ہے. تو اس کو پڑھیے. سنت ہمارے لیے جاری ہے، اس میں تو کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس پر عمل پیرا ہو جائیے. جہاں تک حدیثوں کا، روایتوں کا تعلق ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے. یعنی آپ دنیا میں رہے 23 سال کم و بیش آپ نے کار نبوت انجام دیا، اس میں باتیں بھی کیں، سوالوں کا جواب بھی دیا. چنانچہ اس میں ہمارے لیے علم کی بڑی دولت ہے. تو اگر شوق ہو تو ضرور پڑھیے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسمان سے الہام ہوئی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد بھی نہیں ہوتی. لوگوں نے بیان کیا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی درائیں ہیں جو قابل رد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تاہم ایک بڑا ذخیرہ علم کا اور دین کی بصیرت کا بھی ہے. تو یہ عام آدمی کے لیے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں تو پھر اس سے بھی اعتناء برتنا ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے کیا اصول ہیں، کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیا اہمیت دینی چاہیے، اور کہاں ان کو پلیس کرنا چاہیے، اس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں 2 الگ الگ ابواب میں بیان کر دیا ہے. ایک میں یہ بیان کیا ہے کہ سند میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، دوسرے میں یہ بیان کیا ہے کہ فہم میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو بس ان کو سامنے رکھ کر آپ ہمارے طریقے پر ان کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہمارے طریقے پر اس میں کوئی مشکل اس لیے پیش نہیں آتی کہ دین تو قرآن و سنت میں پایا تکمیل کو پہنچ گیا. ان میں جو چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں وہ تفہیم و تبیین کی نوعیت کی ہوتی ہیں یا اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے. یہ اگر میسر ہے تو بڑی نعمت ہے، نہ ہو تو دین میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جی واضح ہو گیا. وسیم ضیاء صاحب سوال کیجیے گا. جی سر، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر شخص مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اسی کے ترادف جو اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو ایک کردار ہے، اس کے بارے میں بھی میں سمجھنا چاہوں گا والدین کی طرف سے. جس طرح والدین انسان کے مذہبی فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح میں نے غامدی صاحب کی تقریباً 9 گھنٹے کی ڈسکشن سنی تھی سیاست کا عملی کردار جو
इंसान की शख्सियत पर पड़ सकता है। इसी हदीस के तवस्सुल में मुझे ये समझना है कि एक इंसान हम देखते हैं आम तौर पर किसी भी माशरे में पैदा होता है और उसी तरह उसकी वफात हो जाती है, तो अमूमी तौर पे आम आदमी उसी मज़हब को लेके चलता है जो रियासत के अक्सरियत लोगों की होती है या जो वालिदैन की होती है। तो इसमें उस इंसान का क्या किरदार? इंसान को अल्लाह ताला ने इरादा भी दिया है और अक्ल से भी नवाजा है। हम अपनी अक्ल को या तो मुअत्तल कर बैठते हैं और या बाज़ गिरदो पेश की चीज़ों के तअस्सुब में गिरफ़्तार हो जाते हैं। यही जंग और यही लड़ाई है, ये लड़नी है। सही फरमाया आपने कि ज़्यादातर लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि किसी इंसान को भी अल्लाह ताला ने यहूदी, नसरानी, हिंदू, बुद्ध बनाकर पैदा नहीं किया। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर शख्स उसी फितरत पर पैदा हुआ है जो सबके लिए अल्लाह ताला ने यकसा बनाई है। उस फितरत को बयान भी कर दिया है, उसमें ज़ात बारी का शऊर वदियत है, उसमें फ़ालहमाहा फजूराहा व तकवा के तहत अल्लाह ताला ने खैर और शर का शऊर भी रख दिया है। लिहाजा इसी फितरत पर इंसान पैदा होता है। तो जो हदीस आपने पढ़ी है उसमें ये बयान किया गया है कि इंसान को देखकर ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि ये अपनी पैदाइश के साथ किसी गुमराही में मुब्तला था। कोई गुमराही भी पैदाइशी नहीं है। वो इंसान जैसे जैसे शऊर की उम्र को पहुंचता है अपने माहौल से सीखता है, अच्छाई भी बुराई भी। उसके वालिदैन सिखाते हैं, उसके असातिज़ा सिखाते हैं, उसका माशरा सिखाता है। वो जिस माहौल में पलता बढ़ता है उसमें बेशुमार अवामिल हैं, उसमें हुकूमतें भी अपना किरदार अदा करती हैं। इसलिए कि हुकूमत क्या है, वो माशरे की तंजीम है और उसमें इख्तियार इक़्तिदार भी होता है। फिर बाज़ हुकूमतें बाकायदा किसी इज़्म की अलंबरदार होकर भी खड़ी हो जाती हैं। जैसे हमने अपने करीबी ज़माने में कम्युनिज़म का गुलगुला देखा, फ़ाशिज़म का शोर सुना, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो इस वजह से इंसान पर इन चीज़ों के असरात होना, इसको बयान किया गया है। लेकिन रवायत में या हदीस में जो असल बात समझाई गई है वो ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर कोई ख़राबी पैदा करके तुम्हें दुनिया में नहीं भेजा। तुम बिल्कुल साले फ़ितरत पर पैदा होते हो और वो फ़ितरत इस्लाम की फ़ितरत है। चुनांचे अपनी फ़ितरत को दरियाफ़्त करो और इन सब अवामिल के बावजूद जब तुम फ़ितरत को दरियाफ़्त करने का फ़ैसला कर लोगे तो अल्लाह ने तुम्हें वो अक्ल दे रखी है कि तुम दरियाफ़्त में कामयाब होगे, और अगर इससे निकलने का इरादा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये बात बयान करना मकसूद है। तो इस वजह से फ़र्द का किरदार तो इरादे के बाद शुरू होता है। अगर उसने इरादा ही नहीं किया तो फिर अक्ल व फ़ितरत भी कोई उसकी रहनुमाई नहीं करती। जी हाज़िर। साकिब खान साहब सवाल कीजिएगा। साकिब साहब। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। कुरान मजीद या हदीस को पढ़ते हुए सर्फ़ व नहव के माहिरीन अक्सर बताते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ये फ़लाँ वज़न पर आया है। मिसाल के तौर पर फ़लान के वज़न पर आया है और मसलन बाब अफ़ाल से है। तो लफ्ज़ों के औज़ान और इन औज़ान की फिर अबवाब में तक़सीम ये किस बुनियाद पर की जाती है? अगर एक शख्स लफ्ज़ के मानी, तालीफ़ जुमला और सियाक़ो सबाक़ से वाक़फ़ियत रखता है मगर औज़ान और उनके मुतल्लिक़ा अबवाब से उस तरह से वाक़फ़ियत नहीं रखता, तो इससे कुरान व हदीस की ज़ुबान को सीखने या उसके अंदर रसूख़ पैदा करने में क्या फ़र्क वाक़ई होता है? बच्चे तो आम तौर पर आपने देखा है कि वालिदैन से सुनते हैं, ज़ुबान सीख लेते हैं और सही ज़ुबान बोलते हैं। तो अगर मौका इस तरह का मिला है कि आप उन वालिदैन के यहाँ पैदा हुए हैं या माहौल ऐसा था या इब्तिदा से तालीम ऐसी मिली कि उसमें अरबी बोली जा रही थी, अरबी लिखी जा रही थी, तो कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जिस वक्त आप किसी ज़ुबान को ज़रा बड़ी उम्र में पढ़ते हैं तो बिलअमूम वहाँ फिर कवायद की मार्फत से पढ़ाया जाता है। तो ये औज़ान, ये सर्फ़ के कवायद है, यानी इसमें बताया जाता है कि अरबी ज़ुबान के अल्फाज कैसे बनते हैं और क्या सूरतें इख्तियार कर लेते हैं। ये दुनिया की हर ज़ुबान में बताना पड़ता है। उर्दू में भी अगर आपको पढ़ाया जाए तो ऐसे ही बताया जाए, लेकिन वहाँ एहसास इसलिए नहीं होता कि हम वो ज़ुबान बचपन से सीख लेते हैं। वरना मुझे एक तो मर्तबा
اردو پڑھانے کا موقع ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ عربی زبان، فارسی زبان تو دنیا کی آسان ترین زبانیں ہیں، اردو پڑھانی بہت مشکل ہے. یعنی اس میں فعل اتنے رخ بدل لیتا ہے کہ ایک مخاطب کو ناممکن ہو جاتا ہے. مذکر مؤنث میں دیکھیے، مثلا عربی زبان میں بالکل متعین ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ یہ سماعی مؤنث ہے. اردو زبان میں ہر لفظ کی تذکیر تانیث طے کرنی پڑتی، ہر لفظ کی. اسی وجہ سے یہ بتا رہے ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر بھی غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر لفظ کے بارے میں یہ جاننا ہوتا ہے کہ انتظار مذکر ہے یا مؤنث ہے، بلبل مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو ہر لفظ کے بارے میں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا، بچپن سے سن رہے ہیں. تو یہ جتنے آپ نے اوزان بیان کیے ہیں یہ اصل میں اس مقصد کے لیے پڑھائے جاتے ہیں. اگر آپ کو دوسرے طریقے سے زبان سیکھنے کا موقع مل گیا پھر کوئی ضرورت نہیں ہوگی. جی اصغر علی صاحب اگر دیدار صاحب. جی دیدار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غامدی صاحب. وعلیکم السلام. جی غامدی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ ہم جو اصول عالم کا کورس کرتے ہیں، اس کے اندر جو اصول پڑھائے جاتے ہیں، اصول و تفسیر، اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم نے وہی پچھلے جو تعبیرات کی ہیں، تفسیرات کی ہیں، انہیں کو ہی فالو کرنا ہے تو ہمیں اصول کٹ گیا تھوڑا سا. نہیں، دیکھیے، جب آپ کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں تو اصول اس لیے پڑھائے جاتے یا ان کی تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس سے پہلے اہل علم نے اپنی آراء کن بنیادوں پر قائم کی ہیں. یعنی یہ ان آراء کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر کبھی یہ داعیہ پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نئی بات کہنے کے لیے پڑھنا ہے. نہیں، اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ پہلے ہم سمجھیں گے کہ پہلوں نے کیا جانا، انہوں نے کیا آراء قائم کی. ان کو سمجھنے کے عمل میں بعض اوقات شرح صدر ہو جاتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، تو بس وہاں تک محدود رہنا چاہیے. تو میرے نزدیک یہ اصول اس لیے نہیں پڑھائے جاتے کہ اگلے دن میں آپ مجتہد بن کے بیٹھ جائیں. یہ اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اہل علم کیسے آراء قائم کرتے ہیں، پھر ان کی آراء پڑھنی چاہیے. ان اصولوں کو اپلائی کر کے، ان کا اطلاق کر کے سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا اس کا لحاظ رکھا ہے. اس طریقے سے جب آپ آدمی مشق کرتے چلے جاتے ہیں تو اسی سے چیزوں کے اندر اتر کر ان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ہر علم میں یہی طریقہ ہے. یعنی آپ سائنس میں کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ مشاہدہ کیسے کیا جاتا ہے، تحلیل کیسے کی جاتی ہے، آثار کا جائزہ کیسے لیا جاتا ہے، یہی سائنس ہے. تو جب آپ اس علم کو حاصل کرتے ہیں تو اس سے پیچھے 1200 سال کی تاریخ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس پوری تاریخ کو آپ پڑھتے ہیں، اس میں جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے کیسے ان اصولوں کا اطلاق کیا ہے، اس علم کو آپ اپنے ماضی سے حاصل کر کے اپنی میراث بناتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے. تو یہ کام تو ہر حال میں ایسے ہی کرنا چاہیے. جی واضح. شازیہ اشرف صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام جی. اچھا غامدی صاحب، یہ آپ نے فوج کے بیانیہ میں بتایا تھا کہ جو فوج ہے اس نے ملک نہیں بنایا بلکہ سیاستدانوں نے بنایا ہے. تو فوجی ذہن الگ طریقے سے ہوتا ہے، وہ سیاہ و سفید میں وہ فرق کر کے کرتا ہے سب کچھ. تو ابھی جو مداخلت ہوتی ہے پاکستان کی ریاست میں، اس کا تو آپ نے بیان کیا، لیکن آزاد کشمیر میں جو سنگین صورتحال بنی ہوئی ہے، جو مداخلت اتنے عرصے سے ہوئی، 4 وزیر اعظم بدلے گئے 5 سالوں میں، اس کے خلاف جب اب نکلے ہیں وہ لوگ، وہاں کی پبلک، تو ان کو دہشت گرد کہنا اور سیاسی مسئلے کو اس طریقے سے ڈیل کرنا، وہاں پہ اتنی اموات بھی ہو چکی ہیں اور انٹرنیٹ پورا بلاک آؤٹ کیا ہوا ہے، اور جو اس کے علاوہ فوڈ اور اس کی کمی بھی ہوگی کیونکہ انٹری پوائنٹس کم ہے. تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق کمی ہو رہی ہے، اس کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں. تو اتنی سنگین صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو؟ انہوں نے دوبارہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے لانگ مارچ کے لیے. تو آپ کے پاس رانا ثناء اللہ صاحب آتے بھی رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حسن الیاس صاحب ہزارے وال کے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کتنا پرامن علاقہ تھا یہ کشمیر کا. انہوں نے اس کو ایسے پورٹرے کی جس طرح آپ طالبان بیٹھے ہوئے اسلحہ لے کے، جبکہ وہ عام بچے اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑی آواز اٹھائیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی آواز نہیں اٹھ رہی اس متعلق. جی شکریہ. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ معاملات سیاستدانوں کے سپرد رہنے چاہیے. ایسی چیزوں کو وہ بہتر طریقے سے دیکھتے بھی ہیں
اور ان کے لیے سیاست کی سطح پر ان کو حل کر لینا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس طرح کے معاملات جہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، جب ان کے فوجی حل نکالے جاتے ہیں تو ایک حل سے ایک آفت کو ہٹایا جاتا ہے، دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی ہو رہا ہے بلوچستان میں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اسی طرح کی صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے۔ آہستہ آہستہ پورا صوبہ ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ اب آزاد کشمیر میں بھی یہی ہو گیا۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میرے نزدیک یہ اس غلط اقدام کے نتائج ہیں۔ میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ ایک غلط اقدام، ایک غلط منصوبہ، اس کے نتائج نکل رہے ہیں، اور یہ نتائج جب نکلتے ہیں تو پھر ملبہ ہی ملبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کو کب تک سمیٹتے ہیں۔ میں نے اس میں تمام چیزوں کی تحلیل کر کے بتا دیا تھا کہ یہ رویہ یا یہ طرز عمل یہ اصلاً ہی غلط ہے۔ اس سے حالات کبھی بہتر نہیں ہوتے، ایک ابتری سے دوسری ابتری نکلتی چلی جاتی ہے۔ جی واضح ہو گئی۔ عالم خان صاحب سوال کیجیے گا۔ عالم صاحب۔ جی السلام علیکم عامر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو قدیم تفسیریں ہیں، اس میں خاص طور پر نمایاں طور پر تفسیر جلالین جو ہمارے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے ہر آیات میں قرأت کا اختلاف بڑی کثرت سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف زبر زیر اور پیش کا ہی اختلاف نہیں، بلکہ باقاعدہ الفاظ کے بھی اختلاف بیان کیے جاتے ہیں۔ کہیں جو ہے وہ یا تا میں بدل جاتی، کہیں تا یا میں بدل جاتی، کہیں درمیان میں الف آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر آیات کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ اس میں قرأت کے مختلف قرأت ہیں اور اسے مختلف معنی ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے اور ایسا کیوں ہے کہ ہر آیت میں ایسا اختلاف ہے، اور یا یہ تفسیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس طرح کی تفسیروں کے بارے میں؟ میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو اعتراضات سیریز میں کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قرآن مجید کی آخری قرأت نہیں ہوئی تو لوگوں کی سہولت کے لیے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ اس کو اپنے فہم کے لحاظ سے پڑھ لیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنے اپنے طریقے پر جو لکھا ہوتا تھا پڑھ لیتے تھے۔ بعد میں پھر قرآن کی آخری قرأت ہوئی، پھر اس کو عبد الملک کے زمانے میں ثبت کر دیا گیا۔ چنانچہ وہی قرأت قرآن کی قرأت ہے۔ یہ جتنی قرأتیں صحابہ کی تھیں وہ بھی مسلمانوں نے منتقل کر دی ہیں، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ منتقل کر دی ہیں کہ صحابہ کرام ایسے بھی اس زمانے میں پڑھ لیتے تھے، ایسے بھی پڑھ لیتے تھے۔ بعد میں ہمارے علماء نے اپنی تفسیروں میں ان کو بیان بھی کرنا شروع کر دیا، اور ان کی بنیاد پر بعض چیزوں کی تفسیر بھی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے، یہ میں نے پوری بیان کر دی۔ قرآن مجید کے بارے میں بالکل واضح ہے، اور اس میں قرآن نے خود حکم دیا ہے کہ اس کی جو آخری قرأت ہوئی، جس کو عرضہ اخیرہ کی قرأت کہتے ہیں، ہمارے مصاحف پر وہی ثبت ہے، تو فرمایا کہ فتّبع قرآن، اسی کی پیروی کی جائے گی۔ جی واضح ہے۔ عدنان اشرف صاحب سوال کیجیے گا۔ عدنان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کمپیوٹر سائنس کا طالب علم ہوں۔ پڑھائی کی مصروفیت کی وجہ سے بہت حد تک بزی بھی رہتا ہوں۔ میں نے آپ کی میزان بھی پڑھی ہیں، لیکن میرے ذہن میں اسلام اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اکثر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو مجھے بہت پریشان کر دیتے ہیں۔ آپ رہنمائی فرمائیے کہ ایک طالب علم جو پڑھائی کی مصروفیت کے باوجود دین کو بھی صحیح طریقے سے سیکھنا چاہتا ہو، اسے کیا منہاج اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے سوالات کے جواب کس طرح تلاش کرنے چاہیے، اور اگر ہو سکے تو میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت، علم نافع اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اور جو آپ نے اپنے لیے دعا کی ہے ہم سب اس پر آمین کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اسے متعین کر لیجئے۔ پھر ظاہر ہے کہ آپ کچھ اور علوم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب وقت ملے تو پھر آپ اہل علم سے رجوع کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے رہیے، اس سے چیزیں صاف ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی آپ بات کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور الگ سے آپ کے سوالات پر آپ سے گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں کے اہل علم بھی اس کے لیے حاضر ہوتے ہیں، میں بھی وقتاً فوقتاً بات کرتا رہتا ہوں۔ تو یہی طریقہ ہے کہ جہاں کوئی سوال پیدا ہو وہ اصحاب علم کے سامنے رکھ دیجئے اور ان سے تبادلہ خیالات کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ سے